یہ بھی بتا دیا جان لو سچے سے پہلے ایسے آئیں گے، ابراہیم کی ملت پر جس نے آنا ہے، جو وقت کا ابراہیم آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے ایسے بھی آئیں گے، مسیح ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے، رسول ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے جو ابراہیم کی ملت پر نہیں، اس کے برعکس آئیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے مقام پر بتا دیا سورہ توبہ میں، غور کیجئے گا۔ سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ سورہ توبہ میں کہا گیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پیچھے ہم ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، ان میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی گئی، لیکن یہ آپ کو پتا ہے اس آیت میں کیا بات کی جائے؟ اس آیت میں رسول کی بات کی جائے گی، رب کی طرف سے جو آنے والا رسول ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے آگے اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری مانتے ہو، جو میری مان رہے ہو، کس کی؟ رب کی۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کہا جا رہا ہے جان لو ہم نے رسول بھیجنے کا جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ رسول جب آئے گا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آیت نمبر 32 پیچھے چلے جائیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، ہمارا بھیجا ہوا کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے۔ جب اللہ کا نور آیا تو کیا اللہ اپنا نور پورا نہیں کر پائے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنا نور پورا نہ کر پائے، دنیا کو منور نہ کر پائے اس نور سے؟ تو بتایا جب آئے گا تو اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی۔ دشمنی کیسے؟ گالیاں، بکواسات، تہمت، ملامت، جو بتایا گا سچی کی پہچان کیا۔ جب سچا آتا ہے تو کتاب اللہ کو پیچھے کر کے جو ملاٹے ہوتے ہیں اپنا ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا؟ محض منہ کی ہوا خارج کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، جو تہمت، جو ملامت لگاتے ہیں، جو بات کہتے ہیں رسول کے مقابلے پر، اس سے وہ گراؤنڈ ریالٹی، حقیقت ثابت نہیں کر پاتے، اپنی بات کو باوزن ثابت نہیں کر پاتے۔ وہ محض منہ کی ہوا ہوتی ہے۔ تو اپنی منہ کی اس ہوا سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیا جائے، یہ نور غالب نہ آئے، پھیلے نہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کا نور آ جاتا ہے، کیا رسول آ جاتا ہے، تو رسول جو مقصد و مشن لے کر آیا ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ زمین رب کے نور سے جگمگا کر ہی رہے گی، منور ہو کر رہے گی۔ اور یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جو مشرک ہیں، جو شرک کریں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یہ جو دین لے کر آئے، یہ تمام ادیان پر ظاہر ہو کر رہے گا، رب کر کے رہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے جو اگلی آیت کہی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے جان لو جب ہم نے رسول کے بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ رسول آئے گا تو ہر شخص کا جوڑا ہے، سچے کہنے سے پہلے کذاب بھی آئے گا۔ تو کذاب کہاں سے آئے گا؟ پہلے تو چیز یہ، رسول جو رب کا بھیجا وہ جانو، رب کا بھیجا ہوا وہ ہے جو دنیا والوں سے علم نہیں سیکھتا، وہ رب خود ہوتا ہے۔ تو رب کیا انسانوں کا محتاج ہے؟ کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی مولوی، ملاٹے، کسی استاد، کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج اسکول سے سیکھے گا؟ نہیں۔ جو رب کا بھیجا ہوا ہے وہ تمہیں نظر آئے گا کہ اس کی جو پچھلی لائف ہے اس کا کوئی تمہیں ایسا ریکارڈ نہیں ملے گا کہ یعنی کہ جو وہ پیش کرے گا وہ اس نے کہیں سے سیکھا ہے، کوئی اس کا استاد ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم تو اس کے آنے سے پہلے رب کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ جو علم رب کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ اس کو سکھا کون سکتا ہے؟ اب ہر شخص اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو اس کا جوڑا کذاب بھی۔
تو کذاب بھی آنے. کذاب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رب کا یہ وعدہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ رب سے سیکھے ہوئے ہوں گے. نہیں. کذاب کون ہوں گے؟ اگر کوئی کذاب اٹھے گا تو جان لو وہ جو تمہارے ملاٹے ہیں، جو تمہاری رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان میں سے کوئی اٹھے گا. جب گمراہیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اس وقت بتایا جب گمراہیاں آئیں گی، رسول کے آنے کا وقت ہوگا تو کیا ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان. سب سے پہلی بات کہ اس میں کوئی شک نہیں، بڑی وسیع تعداد میں، کثیر تعداد میں ملاٹے ہوں گے، تمہاری رہنمائی کے دعوے دار موجود ہوں گے، کثیر تعداد میں. نمبر 1. نمبر 2، انہی میں سے کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا. جو بھی دعویٰ کرے گا رسول ہونے کا، وہی مسیح ہونے کا، ہمارا بھیجا ہوا، انہی میں سے دعویٰ کرے گا. کیوں؟ وہ دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہی لوگ اس فیلڈ میں ہیں. کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ بتا دی. وجہ یہ ہے من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس. وہ اگر انسانوں کی رہنمائی کی دعوے داری کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ان گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کھانا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے دکان ہے. وہ جو دنیا میں جو بھی چلاک ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے اور حد حرام ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب بھوکا رہے، کھانا تو ہے کہیں سے، تو وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے. لوگوں کو انسان جو ہے، جو چلاک ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ کوئی دھوکہ دے کے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. اب کچھ فراڈیے مکار چلاک کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاں یہ رستہ بڑا آسان ہے. کون سا؟ کوئی مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ، مولوی ملاٹے بن جاؤ، انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار بن جاؤ. کیوں؟ اس میں نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس ہے. ٹیکس فری ہے، انویسٹمنٹ فری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے جو چلاک اور مکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس گدی پر آ بیٹھتے ہیں. ہر چیز اس کا جوڑا ہے. 2 طرح کے ہوتے ہیں ملاٹے بھی. ایک وہ جو انسانیت کے رہنما، یعنی وہ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں واقعتاً ان کا شروع میں دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے. لیکن جب وہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، باوجود کی کتابوں سے اس فیلڈ میں آتے ہیں، اس رستے میں آتے ہیں، تو ان کو بھی مال حرام منہ کو لگ جاتا ہے اور وہ بھی پھر مال حرام کھانا شروع کر. لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چلاک مرا، وہ دیکھتے ہیں کہ اور کوئی فیلڈ ہے نہیں، تو یہ فیلڈ آسان ہے، بہتر ہے. تو وہ پھر اب ساری باتیں جن کا مقصد ہی لوگوں کے اموال لوٹنا، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ رستہ نہیں اپنائیں گے جس رستے سے سب سے زیادہ مال آئے، زیادہ نفع ہو، زیادہ فائدہ ہو، زیادہ لوٹ سکیں؟ تو بتایا کہ جان لو وہ جو ہمارا بھیجا ہوا آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے کون آئے گا؟ جو کذاب ہوگا. وہ کہاں سے آئے گا؟ انہی ملاٹوں میں سے، ان لوگوں میں سے آئے گا جو تمہارا مال کھانے والے ہیں. کیوں کہ جب آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھو تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، پورے قرآن اٹھا کر دیکھو کہ جو رب کا بھیجا وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میں تم سے کوئی اجر، یعنی تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس ذمہ داری کے عوض. یہ جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میری تو ذمہ صرف یہ ہے میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں. میرا رب میرے لیے کافی ہے. وہ کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگتا. کیوں پیسہ نہیں مانگتا؟ کیونکہ رب الگ نہیں ہے، وہ رب خود آیا ہے نا. تو رب انسان کہہ کے ہاتھ پلائے، وہ تو رب محتاج سب فقیر ثابت ہو جاتا ہے. تو کیا رب فقیر ہے؟ نہیں. سچے کی پہچان ہی یہ ہے. سچے کا رب خود ہوتا ہے نا، تو رب آ کر ہاتھ پھیلائے گا، بھیک مانگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچے کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے مال نہیں کھاتا، مال نہیں مانگتا، چندے نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو جو کذاب ہوگا، یہی تو سچے اور جھوٹے کی پہچان ہے، فرق ہے کہ جو کذاب آئے گا اس کی نظر تمہارے اموال پر ہوگی. اس کا دعویٰ تو یہ ہوگا کہ اے لوگوں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی مسیح. لیکن اس کا یہ دعویٰ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تمہارے اموال لوٹے، تم سے دین کے نام پر مال لوٹے. لیکن جان لو وہ جو تمہارے مال لے گا تو اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟
لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل کے بدلے تمہیں، یعنی کہ جو تم سے مال کھائے گا، مال لوٹے گا، بدلے میں تمہیں دے گا کیا؟ دے گا بھی باطل۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں بالکل واضح کر دیا کہ دیکھو انسانیت کی رہنمائی کے جو دعوے دار ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لوگوں سے مال مانگتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، فنڈ مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم تو دین کے خدمتگار ہیں، دین کی خدمت دیکھو مال کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، لہذا تم مال دو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب غور کریں کہ دین کیا ہے؟ رب کا دین ہے نا۔ اگر رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین پھیلے، رب چاہتا ہے، تو جس میں رب کی چاہت ہو اس کام کو ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کام میں رب کی چاہت ہو اس کو رب خود کرے گا یا رب اپنے شریک سے کروائے گا؟ رب کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ جی تو رب خود کرے گا۔ تو جو لوگ چندے مانگتے ہیں دین کے نام پر کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، مال دو، چندے دو، اور وہ رب کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اموال جمع کریں، لوٹیں۔ آگے بتا دیا گیا ہے وہ تم سے جو مال لیتے ہیں وہ اس مال کو، ان اموال کو رب کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس مال کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے۔ اس مال کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، دنیاوی سہولتیں، آسائشیں خریدتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ خود بتائیں، ایک قسم کے یہ لوگ ہیں۔ دوسرے جو واقعتاً رب کے نمائندے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ چندے نہیں مانگتے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا رب کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ رب الرزاق ہے، رب لاپرواہ نہیں ہے، جی رب کمزور نہیں ہے، رب فقیر نہیں ہے، رب الغنی ہے، تو کہاں سے کھلانا ہے، کہاں سے پلانا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ بادشاہ کی نوکری کرتے ہو، بادشاہ آپ کو ایک کام دیتا ہے، ایک ذمہ داری دیتا ہے، تو آپ کے کھانے پینے کی، رہنے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے یا بادشاہ کو؟ اگر تو آپ واقعتاً بادشاہ کے نمائندے ہیں، بادشاہ کا کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کریں کہ بادشاہ فقیر ہے، وہ مجھے چھت نہیں دے سکتا، مجھ کو کھانے کو پہننے کو نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر بادشاہ فقیر نہیں ہے تو پھر کھانے پینے کی، رہنے کی جو آپ کی ضروریات ہیں ان کی فکر آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ فکر کس کو ہوگی؟ بادشاہ کو۔ بالکل ایسے ہی جو واقعتاً رب کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ رب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بدلے میں ان کی فکر کرنا رب کا کام ہے۔ تو یہ ہے بتایا کہ جان لو جو کذاب آئے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے مال کھانے والا ہوگا۔ لہذا سچے اور جھوٹے کی پہچان یہ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے، اور کذاب کی پہچان یہ ہے کہ جو تمہارے اموال کھانے والا ہوگا وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا بھیجا ہوا ہو، ہمارا بندہ ہو، اور وہ اموال تمہارے کھائے، تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے، کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف رکھیں مرزا غلام قادیانی کو، دوسری طرف رکھیں اس قرآن کو جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، تو قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ کیا مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کر رہا ہے یا پھر مرزا غلام قادیانی کو کذاب ثابت کر رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی
اے قادیانیوں خود بتاؤ، اے خود کو احمدی کہلوانے والے خود بتاؤ، کیا مرزا غلام قادیانی چندے مانگنے والا نہیں تھا؟ لوگوں کے اموال لوٹنے والا نہیں تھا؟ جب آگے چلیں گے تو ہم آپ کو اسی کی کتابوں سے، اسی کی لٹریچر سے ثابت کریں گے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کے دماغ میں مال مال مال، پیسہ 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 چلتا تھا، اور کچھ اس کے اندر چلتا ہی نہیں تھا۔ اس کو رات کو خواب بھی آتے تھے تو پیسے کے، اس کو الہام بھی جو ہوتے تھے پیسے کے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 عیاشی، زنا، بے حیائی، شراب نوشی، یہ غلاظت، یہ 2 چیزیں ان سے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو چندے مانگنے والا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا تھا، تو وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کا بھیجا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہی مسیح کیسے ہو سکتا ہے جس کا تم سے 14 صدیوں تک وعدہ کیا جاتا رہا؟ بڑی عجیب بات ہے، مسیح موعود، جس مسیح کے بھیجے جانے کا 14 صدیوں تک رب وعدہ کرتا رہا، جب بھیجا تو بھیجا کیسا؟ اس سے بہتر تھا بھیجا ہی نہیں جاتا۔ اگر وہ مسیح تھا تو اس سے بہتر تھا بھیجا ہی نہ جاتا۔ یہ تو وہی ہوا جو ایک مثال ہے، بکری جو ہے پہلے دودھ نہیں دے رہی، اگر دودھ دیا تو مینگنے ڈال کے، گائے ہے پہلے تو دودھ دے ہی نہیں رہی، اگر دودھ دیا ہے تو گوبر ڈال کے، وہ گوبر ڈال کے دینا تھا، اس سے بہتر دیتی نا۔ وہ کیا فائدہ اس مسیح کا جو جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہی نہ ہوا؟ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ذلت اور رسوائی سے نکالنا، دنیا کی عظیم قوم بنانا، غلامی سے نکال کر آقا بنا دینا، محکومیت سے نکال کر حاکم بنا دینا۔ اور اگر مسیح کے آنے کے باوجود بھی آپ نے اسی حالت میں رہنا ہے، وہ تو چھوڑے، اس سے بھی بدتر حالت میں جانا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے وہ نہ آتا، کم از کم اس سے بدتر حالت میں نہ جاتے۔ تو ذرا بتائیں، کیا مرزا غلام قادیانی مسیح ثابت ہوتا ہے؟ رسول صاحب مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔